آج ہم پڑھیں گے سوال مولانا الطاف حسین حالی کے خیال میں شاعری میں کمال حاصل کرنے کے لیے کون کون سی شرطیں ہیں ان کے نزدیک. انہوں نے کیا کیا شرطیں بتائی ہیں کہ اگر شاعری میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں شاعری میں کون سی شرطیں ہیں جو بہترین شاعری میں کام آتی ہیں. وہ تین ہیں، حالی کے نزدیک تین شرطیں ہیں. پہلی تخیل، دوسرا مطالعہ کائنات ہونا چاہیے ہمارا، تیسرا ہے تشخص الفاظ، مطلب الفاظ کا چناؤ، ڈھونڈنا، چھان بین کرنا، نئے نئے الفاظ کی چھان بین کرنا. تو پہلا ہم پڑھتے ہیں تخیل. تخیل ہوتا ہے ہماری سوچ، مطلب ہماری سوچ کی وسعت کیا ہے، وہ کتنی مطلب ہماری سوچ جتنی مطلب زیادہ اعلیٰ ہوگی اتنی ہی اچھی شاعری ہوگی. سب سے مقدم اور ضروری چیز جو کہ شاعر کو غیر شاعر سے ممیز کرتی ہے، مطلب الگ بناتی ہے، مطلب نمایاں کرتی ہے، ممیز کرتی ہے، قوت تخیل ہے. مطلب تخیل، سوچ کی کتنی وسعت ہے، وہ کتنی سوچ اعلیٰ ہے. یہ قوت شاعر میں جس قدر اعلیٰ ہوگی اسی قدر اس کی شاعری بھی اعلیٰ ہوگی. تخیل کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک ایسی قوت ہے جو تجربہ اور مشاہدہ سے حاصل شدہ معلومات کو از سر نو ترتیب دے کر نئی تصویر میں، نئی صورت میں پیش کرتی ہے. یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تخیل جو ہے یہ ایسی قوت ہے جو انسان کا جو انسانی تجربہ ہوتا ہے، مشاہدہ ہوتا ہے، جو ہم زندگی میں حاصل کرتے ہیں، جو زندگی سے تجربہ مشاہدہ ہوتا ہے، اور ان سے جو حاصل شدہ ہماری معلومات ہوتی ہے ان کو از سر نو، مطلب نئے طریقے سے ترتیب دینا اور اس کو نئی صورت میں پیش کرنا، مطلب الفاظ میں پیش کرنا کہ ہمارا تخیل اس کو کس طرح مطلب خوبصورتی سے پیش کرتا ہے، اور پھر الفاظ سے ایسے دلکش پیرائے میں جلوہ گر کرتی ہے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو تخیل ہے، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری زندگی کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، جو ہم حاصل کرتے ہیں، اس کو، ان معلومات کو نئے سرے سے خوبصورتی سے ترتیب دینا اور اپنے تجربے کو، اپنے مشاہدے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، مطلب شاعری میں بیان کرنا، ایک دلچسپ پیرائی میں اور خوبصورت الفاظ میں بنا کر پیش کرنا، وہ جو ہے وہ شاعری ہے. اس میں تخیل جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہونا چاہیے. یہ معمولی پیرایوں سے بالکل یا کسی قدر الگ ہوتا ہے. یہ قوت شاعر ماں کے پیٹ سے لے کر نکلتا ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو شاعر ہوتے ہیں یہ قدرتی طور پر شاعر ہوتے ہیں. الفاظ کا چناؤ، چھان بین، تخیل کا مطلب بلند ہونا، مطلب سوچ بلند ہونا، سوچ میں وسعت ہونا، یہ شاعر جو ہے ماں کے پیٹ سے لے کر نکلتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو مقرر ہوتے ہیں، مطلب مقرر مطلب جو تقریر کرنے والے ہوتے ہیں یا جو کوئی لکھنے والے ہوتے ہیں، یہ جو ہے اپنی محنت سے کرتے ہیں. لیکن جو شاعر ہے وہ فطری طور پر شاعر ہوتا ہے اور اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ مطلب اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتی، مطلب کوشش سے یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی. اگر شاعر کی ذات میں یہ ملکہ موجود ہو اور وہ باقی شرطوں میں کچھ کمی ہے تو اس کمی کی تلافی اس سے کر سکتا ہے. کہتے ہیں اگر شاعر کی ذات میں یہ ملکہ موجود ہے، مطلب یہ خاصیت اس کی، تخیل اس کا بلند ہے، اور وہ باقی شرطوں میں جو شاعری کی ہے ان میں کچھ کمی کرتا ہے تو اس کمی کی تلافی وہ کر سکتا ہے. فطری قسم میں موجود نہیں تو وہ شاعر کہلانے کا مستحق نہیں، کیونکہ شاعر جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ فطری طور پر شاعر ہوتے ہیں. یہ وہ طاقت ہے جو شاعر کو زمانے اور وقت کی قید سے آزاد کر دیتی ہے اور ماضی اور مستقبل اس کے لیے زمانہ حال میں کھینچ لاتی ہے. کہتے ہیں اس کا جو ماضی اور مستقبل ہے اس کو کھینچ کے زمانہ حال میں لے آتی ہے اور وہ اپنے حال میں سب کچھ شاعری کی صورت میں ہمارے آگے بیان کر دیتا ہے. اس کے ذریعے شاعر تصور کو حقیقت کے لبادہ میں پیش کرتا ہے. شاعر جو ہے جب شاعری کرتا ہے تو حقیقت بنا کر اپنی شاعری میں پیش کرتا ہے، اور واقعات کا بیان اس طرح ہوتا ہے کہ وہی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے. مطلب الفاظ کا چناؤ وہ اس طرح کرتا ہے. تخیل کا عمل اور تصرف خیالات میں بھی ہوتا ہے اور الفاظ میں بھی. کہتے ہیں جو تخیل کا عمل ہے، جو سوچ کا عمل ہے، یہ خیالات میں بھی ہوتا ہے اور وہی خیالات الفاظ میں آ جاتے ہیں، مطلب شاعری میں آ جاتے ہیں. اگرچہ کہیں خیالات میں زیادہ ہوتا ہے اور کہیں الفاظ میں. مثال کے طور پر یہ سب کو معلوم ہے کہ جمشید کا پیالہ مٹی کے پیالے سے ہر حال میں بہتر ہے اور افضل ہے، مگر شاعر نے قوت تخیلہ سے جو ہے معلومات کو نئے ڈھنگ سے ترتیب دے کر ایسی صورت میں پیش کر دیا ہے کہ مٹی کے پیالے کے سامنے جام جمشید کی کچھ حقیقت نہیں رہی. کہتے ہیں جام ایسا، مطلب جام
کہ موت کبھی نہیں آئے گی اور وہ ایک کانچ کا پیالہ ہے یہ، اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ یہ شعر ہے مرزا غالب کا۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ اگر بازار سے ہم اور لے آئیں گے، اگر مطلب یہ ہمارا پیالہ اگر ٹوٹ گیا ہے، دیکھیں ایک نئی ایک سوچ ہے، نئی ایک کنسیپٹ دے رہے ہیں غالب، کہتے ہیں کہ ہم بازار سے اور لے آئیں گے اگر ہمارا پیالہ ٹوٹ گیا ہے، جام جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ کہتے ہیں جام جم ہے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو اور نہیں آ سکتا، اگر میرا مٹی کا پیالہ ٹوٹ گیا ہے، جام سفال جو ٹوٹ گیا ہے، تو ہم اس کو اور لے لیں گے۔ یہاں تخیل کا عمل خیالات اور الفاظ دونوں لحاظ سے اعلیٰ درجے میں واقع ہوا ہے۔ اس طرح غالب کے اور شعر میں ان کے آنے سے جو آتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ یہاں پہ اب غالب کہتے ہیں محبوب کو، یا جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے آنے سے جو میرے منہ پر رونق آ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ شاعر جانتا تھا کہ دوست کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اور خوشی سے بیمار کا چہرہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی خیال ہے کہ محبوب سے حال اظہار کہا جائے، اور ورنہ اس کو پورا یقین کیسے ہوگا۔ اسی خیالات کے تخیل نے ایک نئی شکل دے دی جس کی نظیر مشکل ہے۔ ٹھیک ہو گیا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ دوست کے آنے سے، محبوب کے آ جانے سے خوشی ہوتی ہے، اور محبوب سے حال اظہار جب کہا جاتا ہے تو یقین ہوتا ہے کہ وہ ہم ٹھیک رہیں گے، لیکن انہوں نے کہتے ہیں کہ غالب نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ان کے آنے سے جو میرے منہ پر رونق آ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ دوسرا جو شرط بتائی حالی نے، وہ ہے کائنات کا مطالعہ، کہ ہمارا کائنات کا مطالعہ کتنا ہے شاعری جب ہم کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں شاعری میں کمال حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کائنات اور بالخصوص فطرت انسانی کا بغور مطالعہ کی جائے، مطلب انسان کی فطرت کو سمجھا جائے، اور یہ چیز مرزا غالب نے انسانی نفسیات کا مطالعہ بہت گہرائی سے کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کی مختلف حالتیں جو زندگی میں اس کو پیش آتی ہیں، ان کو گہری نظر سے دیکھنے اور رموز مشاہدہ میں آئے ان کو ترتیب دینے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کا ذہن عام انسان سے زیادہ تیزی سے کام کرتا ہے، وہ ہر چیز کو زیادہ غور سے دیکھتے ہیں، مشاہدے میں لاتے ہیں، ان کو الفاظ کے ذریعے، شاعری کے ذریعے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ کائنات میں خاص اور کیفیات جو ہے مشاہدہ کروائی جائے اور عام آنکھوں سے مخفی ہو، تو پھر اس سرمایہ کو یاد کے خزانے میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ مختلف چیزوں سے متحد خاصیت اخذ کرنے کی مثال غالب کا یہ شعر ہے۔ بوئے گلے نالا دل نور چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ شاعر کو اپنے مضمون کتابوں میں سے نہیں ڈھونڈنے چاہیے، بلکہ کائنات سے حاصل کرنے چاہیے۔ اونچے اونچے پہاڑ، بہتے دریا، چہچہاتے پرندے، یہ سب کچھ شاعر جو ہے اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ گل و گلزار، بہار و خزاں، سب چیزیں شاعر کو سبق دیتی ہیں کہ کائنات کے مطالعے کے بغیر تخیل کا ملکہ جو ہے وہ بیکار ہے۔ جب تک ہم کائنات کا مطالعہ نہیں کریں گے، انسانی فطرت کا مطالعہ نہیں کریں گے۔ اگلا شعر دیکھیں، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ کہتے ہیں اگر خدا تجھے فطرت شناس یا مطلب ایسا دل دے، فطرت شناس دل دے، تو سکوت لالا و گل سے، مطلب جو خاموشی ہے لالا و گل کی، پھولوں کی، ہر چیز کی جو خاموشی ہے، اس سے تو کلام پیدا کر۔ تفحص الفاظ، مطلب الفاظ کی چھان بین کرنا، ان کو ڈھونڈنا، نئے نئے الفاظ ڈھونڈنا، مطلب وہ کہتے ہیں کہ تیسری جو شرط ہے شاعری کے لیے وہ تفحص الفاظ ہے، مطلب الفاظ کا چناؤ، بہترین الفاظ کی چھان بین۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کا بہت زیادہ ذخیرہ الفاظ ہو آپ کے پاس، ووکیبلری ہونی چاہیے الفاظوں کی۔ شاعری کے لیے تیسری ضروری چیز الفاظ کا مطالعہ اور ان کی چھان بین کرنا ہے۔ شاعری کے لیے ضروری ہے کہ شاعر کے لیے مناسب اور موزوں الفاظ کا انتخاب کرے کہ خوبصورت الفاظ و موتی کی طرح پروئے ہوئے ہوں، اور پھر ان کو ایسے طور پر ترتیب دے کر شعر کے معنی سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو، بلکہ ان سے شعر میں دلکشی اور حسن پیدا ہو جائے۔ اگر شعر میں یہ بات نہیں تو اس کے کہنے سے نہ کہنا بہتر ہے۔ ایک اچھے شاعر کو ایک ایک لفظ کی قدر و قیمت معلوم ہونی چاہیے۔ وہ جانتا ہے کہ فلاں لفظ
جمہور کے جذبات پر کیا اثر رکھتا ہے؟ اگر میں یہ لفظ کہوں گا جمہور مطلب عوام کے جذبات پر کیا اثر رکھتا ہے، کیونکہ شاعر جو لکھتا ہے اس کو دنیا پڑھتی ہے، اس کو عوام پڑھتی ہے، تو وہ ان سب باتوں کا شاعر کو خیال رکھنا چاہیے۔ وہ لفظ جو جہاں موزوں ہوتا ہے استعمال کرتا ہے، شاعر کو شعر کے الفاظ پر بار بار غور کر کے حسب ضرورت مناسب اصلاح کرنی چاہیے، کہ نیز اسے چاہیے کہ مناسب الفاظ کا انتخاب کر کے بطور ذخیرہ اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ اگر خیال اچھا بھی ہو اور الفاظ مناسب نہ مل سکیں، مطلب یہ ہے کہ شاعر کو خیال اچھا ہے، تخیل اس کا اچھا ہے، اس کو الفاظ مناسب نہیں مل رہے، تو اس کی اچھائی کسی کام کی نہیں، کہ جب وہ اپنے الفاظ ہی اچھے چناؤ نہیں کر پا رہا تو اس کا خیال کسی کام کا نہیں۔ موضوع الفاظ شاعر کو اس وقت حاصل ہو سکتے ہیں جبکہ شاعر کو زبان پر پوری قدرت اور عبور حاصل ہو، مطلب وہ ماہر ہو اس بات میں۔ چنانچہ زبان پر قدرت حاصل کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ اپنے خیالات کو مناسب اور جو ہے عام فہم الفاظ میں ادا کرے کہ سننے والا بخوبی سمجھ جائے۔ حالی نے شاعری میں کمال حاصل کرنے 3 شرطیں ضروری قرار دی ہیں: تخیل، کائنات کا مطالعہ، تفاعل الفاظ۔ ان تینوں میں سے تخیل کو سب سے اہم قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز شاعر کو غیر شاعر سے ممیز کرتی ہے وہ قوت تخیل ہے۔ یہ قوت جس قدر شعر میں اعلیٰ درجے کی ہوگی، اس کے بعد حالی تخیل کی اہمیت واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ قوت اکتساب سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ دیکھیے وہی پیرا دوبارہ آ گیا ہے، تو ہاں یہ دیکھیں وہی پیرا جو ہے دوبارہ آ گیا ہے، تو میں دوبارہ آپ کو یہ 2 شعر پڑھا دیتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بازار سے لے اگر ٹوٹ گیا جام جم سے میرا جام سے فال اچھا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ شعروں کا حوالہ ضرور دیں اور آپ کو اپنی بات جو ہے سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ آپ شعروں کا حوالہ ضرور دیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا جو لیسن ہے وہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے۔ اللہ حافظ۔